جی میرا سوال یہ ہے کہ اللہ سے ڈریں یا نہ ڈریں، اور اگر ڈریں تو کیسے ڈریں؟ آسان طریقے سے سمجھائیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ اللہ کون ہے۔ اللہ وہ ہے جو اس سنسار کی ایک ایک چیز کا، ہر چیز کا مالک ہے۔ زمین و آسمان میں جو بھی کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ وہ ایک اکیلا پیدا کرنے والا ہے، باقی اس کے علاوہ ہر چیز اس کی پیدا کی ہوئی ہے، اور پیدا کی ہوئی چیز پیدا کرنے والے کے سامنے ہر پرکار سے بے بس ہے اور محتاج ہے اور لاچار ہے۔ پیدا کرنے والا پیدا کی ہوئی چیز کے ساتھ میں جو چاہے وہ کر دے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لاکھوں انسانوں کو موت دے کے اٹھا لیتا ہے، دنیا میں کوئی کچھ نہیں کر پاتا، سب بے بس ہیں۔ جس کو چاہے دکھوں میں گھیر دے، جس کو چاہے تکلیفوں میں گھیر دے، جس کو چاہے پریشانیوں میں گھیر دے، جس کو چاہے غموں میں گھیر دے، جس کو چاہے موت دے دے، زندگی اور موت دیتا ہے۔ تو ہر چیز اس کے سامنے بے بس ہے اور محتاج ہے۔ اللہ وہ ہے جو ہمارا بنانے والا سچا مالک ہے، جس نے ہمارے اندر اپنی رچنا کو رچا ہے۔ اب سوال کیا گیا تھا کہ اللہ سے ڈریں یا نہ ڈریں۔ دیکھیے، اگر آپ اللہ سے نہیں ڈریں گے تو آپ اللہ کی سچی راہ کو پا ہی نہیں سکتے۔ سمجھے بات کو؟ اگر آپ اللہ سے نہیں ڈریں گے تو آپ برائی سے رک ہی نہیں سکتے۔ بھئی کوئی آدمی ظلم کر رہا ہے، بات سمجھیں، کوئی آدمی اگر ظلم کر رہا ہے کسی کمزور کے اوپر، تو اس کو ظلم سے روکنے کا راستہ کیا ہے؟ بتاؤ مجھے کیا ہے؟ اس کو ظلم سے روکنے کا راستہ یہ ہے کہ اس سے بڑا کوئی طاقتور آ جائے، اس کے اوپر حاوی ہو جائے، تو وہ ظلم سے رک جائے گا، ہے کہ نہیں؟ اب اللہ سے بڑا طاقتور کوئی نہیں ہے، بات سمجھیں، اللہ سے بڑا طاقتور کوئی نہیں ہے۔ اب یاد رکھیں کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ انسان کا ٹیسٹ لے رہا ہے کہ کون مجھ سے ڈرتا ہے بن دیکھے اور کون نہیں ڈرتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا وہی اللہ کی بات کو سنے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو اللہ کی بات کو سنے گا ڈر کر، وہی جو ہے اللہ تعالیٰ اسی کو اندھکار سے نکال کر روشنی میں لائے گا۔ ورنہ اس دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ دیکھتے ہوئے بھی، سنتے ہوئے بھی، جانتے ہوئے بھی اندھے ہیں سچائی سے۔ سب جانتے ہیں کہ مرنا ہے اور اپنی موت کو بلائے پھر رہے ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ مالک سب کا ایک ہے، پھر بھی 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو پوج رہے ہیں۔ سب کی روح، سب کی آتما ایک مالک کو پکارتی ہے دکھ تکلیف میں، پھر بھی 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو پوج رہے ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ پتھر میں کچھ نہیں ہے، پھر بھی پتھر کے آگے سر جھکا رہے ہیں۔ تو اللہ نے یہ ٹیسٹ لیا ہے کہ بندہ اپنی منمانی کرتا ہے یا میری مرضی پہ آتا ہے۔ سمجھے؟ آج جو لوگ برائی میں عقل کی تیزی دکھا رہے ہیں اور منمانی کر رہے ہیں، اللہ کی قرآن کی آیتیں لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں اور وہ اس پر غور نہیں کر رہے، جھٹلا رہے ہیں اس کو، تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنا ہی بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ ایسا جیون، ایسی زندگی جنت کی جو بہترین خوبصورت زندگی ہے، ہاں، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، مزے کی زندگی ہے، ایس موج کی زندگی ہے، اس کو کھو دیں گے اور ہمیشہ کی جہنم کی آگ کی تباہی خرید لیں گے۔ جس دن موت کا جھٹکا لگے گا اس دن سمجھ میں آئے گی، ہائے میں تو مارا گیا، دنیا بٹورنے میں لگا رہا۔ آج دیکھو نا کتنے لوگ ہیں جو دھرم کے نام پہ دھندا کر رکھا ہے۔ بابا رام دیو ہے، اور دنیا میں جو ہے دنیا سہاونی بنا دی ہے اللہ نے، وہ دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھ رہا ہے۔ کتنے لوگ ہیں ایسے؟ بابا رام دیو بھی نہیں، بہت لوگ ہیں۔ دنیا اللہ نے سہاونی بنا دی ہے، جیسے نیت کرے گا اللہ ویسی فیصلہ کر دے گا، اور دنیا سوچ رہے ہیں دنیا ہمیشہ گھر ہے، دنیا میں ہمیں ہمیشہ جینا ہے۔ دائیں بائیں سے لوگ پھٹافٹ دھڑا دھڑ مر رہے ہیں، کوئی احساس نہیں کہ ہمیں بھی مرنا ہے، دنیا چھوڑنی ہے۔ مالک کی طرف دھیان لگائیں، کون ہے، ہمیں کس نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا ہے؟ ارے اس نے دن نکال دیا جبھی تو ہم کام کر رہے ہیں، بھئی وہ رات کر دیتا ہے جبھی تو ہم آرام کرتے ہیں، اس کی ہوا میں سانس لے رہے ہیں، اسی نے پیدا کیا ہے۔ کتنا بڑا احسان ہے۔ اس مالک کی کھوج کریں، وہ چاہتا کیا ہے ہم سے، ہم اسے راضی کریں، اس کی مرضی کو پہچانیں، اپنی مرضی چھوڑ دیں، دنیا کی دوڑ نہ لگائیں۔ دنیا کی زندگی بیکار ہے، دھوکہ ہے، کبھی بھی چھوٹ سکتی ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ تو یاد رکھیں، جو اللہ سے ڈرے گا
وہی اللہ کی بات سنے گا اور ظلم نہیں کرے گا۔ جو اللہ سے ڈرے گا وہ اللہ کی بات سنے گا، سچائی کو سمجھے گا، پہلے ہی جاگ جائے گا کہ بیٹا اصل زندگی موت کے بعد ہے، مالک میرا امتحان لے رہا ہے، ہوش میں آ جائے گا۔ اور اگر میں نے ظلم کیا تو موت کے بعد مالک اگر ناراض ہو گیا تو نرک کی آگ میں جھونک دے گا، تباہ کر دے گا، مجھے ہمیشہ کی ناکامی کی زندگی میں دھکیل دے گا نرک کی آگ میں۔ تو جو اللہ سے ڈرے گا وہی اللہ کی بات سنے گا، اور جب اللہ کی بات سنے گا اور صحیح بات کو سمجھے گا، گیان کو سمجھے گا، جیون کا مقصد سمجھے گا، مالک کیا چاہ رہا ہے سمجھے گا، تو پھر ظلم نہیں کرے گا وہ۔ تو اب کسی انسان کو ظلم سے روکنے کے لیے کیا علاج ہے؟ بھئی یہ علاج ہے کہ کوئی اس ظلم کرنے والے سے زیادہ طاقتور ہو تب وہ ظلم سے رکے گا۔ ظلم کرنے والے سے بڑا طاقتور کوئی آ جائے تب وہ ظلم سے رکے گا۔ تو اللہ سے بڑا طاقتور کوئی نہیں ہے، وہ اس دنیا میں انسان کا ٹیسٹ لے رہا ہے، اس نے ڈھیل دے دی ہے، چھوٹ دے دی ہے، ہاں پھر موت پر زبردست پکڑے اس کی۔ دنیا میں کچھ نہیں کہے گا، وہ دنیا امتحان کا جہان بنایا اس نے، لیکن میرے بھائیو موت کے بعد پکڑے گا وہ، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ کی پکڑ سے کوئی چھڑانے والا نہیں، ہاں اللہ کی مار سے کوئی بچانے والا نہیں، اللہ کی سزا سے کوئی چھڑانے والا نہیں، کیونکہ اللہ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو یاد رکھیں اللہ سے ڈرنا ضروری ہے، اللہ سے ڈرو گے تبھی تم جو ہے برائی سے بچو گے، ہاں کہ اللہ پکڑے گا، اللہ ظلم کی سزا دے گا، تب تم جو ہے اکیلے میں بھی برائی سے بچو گے، ظلم سے بچو گے۔ اور جو انسان ظلم سے بچے وہی تو اچھا انسان ہے۔ سب سے پہلے اپنی جان پر ظلم ہے، اگر میں نے کسی پر ظلم کیا تو اس کی سزا مجھے بھگتنی ہے، یعنی میں نے اپنی جان پہ ہی ظلم کیا ہے، کیونکہ سزا اس کی مجھے ملے گی مالک کے ہاں، اللہ کے ہاں۔ تو آج جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے دھرم کے نام پہ دھندا کر رکھا ہے اور دنیا بٹورنے میں لگے ہوئے ہیں، دنیا پرستی میں لگے ہوئے ہیں، دھوکے میں، ہاں سب کچھ دیکھ کر بھی دھوکے میں، دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ رہنا ہے یہاں، اور اس کے لیے مال دولت بٹور رہے ہیں، ہاں بے ایمانی سے، مکاری سے۔ میرے بھائیو ہمیشہ جس دن موت آئے گی سب ختم ہو جائے گا اور انسان ہمیشہ کے لیے جیون کی بازی ہارے گا، اور بہت بڑا دھکا لگنے والا ہے قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا اور فیصلہ کرے گا، ہاں بہت بڑی انسانوں کی بھیڑ چیخے گی، چلائے گی اور کہے گی ہم بہت بڑا دھوکہ کھا گئے، بہت بڑا دھوکہ کھا گئے۔ تو دھوکہ تم ظلم سے کھائے ہو نا، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اللہ نے سب کو عقل دی ہے، لگا عقل، سوچ اب صحیح بات کیا ہے غلط بات کیا ہے، جیون کا سمے دے دیا ہے، اپنی رچنا کو رچ دیا ہے، دو راستے سامنے کر دیے ہیں، اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل۔ اچھائی پہ چلنے کا مطلب کیا ہے کہ اپنے مالک کی کھوج کر اور اس کا احسان مان کہ اس نے جیون دیا ہے، اس کا احسان مان کے اس کی عبادت کر، دنیا کی دوڑ لگانا بند کر، دنیا کی حیا مایا بند کر، یہ کبھی بھی چھوٹ سکتی ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے موت، مالک کو راضی کر، تجھے مر کے لوٹ کے جانا ہے اس کی طرف۔ اور اللہ کی ناشکری انکار کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف دھیان ہی مت لگاوے، شیطان کا راستہ پکڑ لے، برائی پہ چلتا رہے، فساد پھیلاتا رہے، دنیا کو بٹورتا رہے اور جیون کا سمے برباد کر کے مر جائے۔ جس مقصد کے لیے جیون ملا ہے اس پہ دھیان نہ لگائے تو پھر مرنے کے بعد نرک کی آگ میں جائے گا۔ تو سوال یہ تھا کہ اللہ سے ڈریں یا نہ ڈریں؟ یاد رکھیں اللہ سے ڈریں۔ اب کیسے ڈریں یہ بھی سن لو۔ اللہ سے ایسے ڈریں کہ غور کریں اپنے جیون کے اوپر۔ اس دنیا میں جتنے بھی انسان جی رہے ہیں ان کے پاس اگلے پل کی، اپنی زندگی کے اگلے کل کی بھی ضمانت نہیں ہے۔ اگلے کل کی تو بہت بڑی بات ہے، اگلے پل کا بھی بھروسہ نہیں زندگی کا، اتنی بیکار زندگی ہے۔ جاؤ چاروں طرف ان لوگوں سے پوچھو، اگر تم کنفیوز ہو، تم سمجھ نہیں پا رہے تو جاؤ تم دنیا میں انسانوں سے پوچھو، یہ کہنا اس سے کہ بھائی یہ بتا کہ تو جو یہ زندگی جی رہا ہے اس کے ختم ہونے کی اگلے کل کی تیرے پاس ضمانت ہے، گارنٹی ہے؟ اگر سمجھدار انسان ہوگا تو وہ یہ کہے گا، میں نے بھی لوگوں سے پوچھا تھا پہلے تو مجھ سے لوگوں نے کہا ملا جی تم اگلے کل کی بات کر رہے ہو، اگلے پل کا بھروسہ نہ ہے زندگی کا، اتنی بیکار زندگی ہے۔ تو تم پھر اس سے یہ کہنا کہ اتنی بیکار زندگی ہے پھر بھی تم اس میں دنیا میں دل لگائے پھر رہے ہو، پھر بھی تمہیں زندگی سے بڑا پیار ہے، تو وہ تمہاری بات سنے گا اور کہے گا ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو، مگر پھر بھٹک جائے گا۔
دنیا میں بھٹکے ہوئے لوگ زیادہ ہیں جو اللہ کی طرف دھیان لگانے کو تیار نہیں، سچائی پہ غور کرنے کو تیار نہیں، اللہ کی طرف رجوع ہونے کو تیار نہیں۔ رجوع کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے دھیان ہٹا، اللہ کی طرف لگا اور مستقل لگائے چلے جا، اس کا گیان حاصل کر۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ تو اللہ سے اس طرح سے ڈریں کہ اللہ ہمارا مالک ہے، اسی نے ہمارے جیون کی شروعات کرائی ہے اور وہی اسے ختم کرائے گا۔ میرے نہ چاہنے کے باوجود مجھے دنیا سے موت دے کے اٹھائے گا، میں تو مرنا نہیں چاہتا ہیں، اور دنیا کی کوئی طاقت مجھے اس کی پکڑ سے جب وہ موت بھیجے گا تو روک نہیں پائے گی۔ تو ہم کیسے ڈریں کہ میری جان اللہ کے قبضے میں ہے، جب چاہے گا مجھے موت دے کے اٹھا دے گا۔ آگے آنے والے وقت میں کیا میرے ساتھ معاملہ کرنے والا ہے اسی کی بادشاہت میرے اوپر چھائی ہوئی ہے، میں اس کی غلامی میں جی رہا ہوں ہیں۔ ہاں، آگے آنے والے وقت میں کون سا دکھ بھیجنے والا ہے، جب وہ بھیجے گا تو میں روک نہیں سکتا۔ کون سی تکلیف بھیجنے والا ہے، جب وہ بھیجے گا تو میں روک نہیں سکتا۔ کون سی بیماری بھیجنے والا ہے، جب وہ بیماری بھیجے گا تو میں روک نہیں سکتا۔ میں ہر پرکار سے اس کے سامنے بے بس ہوں، میں ہر طرح سے، مجھے روز کھانا چاہیے ہیں، اللہ کھلائے گا تو میں کھاؤں گا ہیں۔ میں ہر وقت ہر سمے اللہ کے سامنے بے بس ہوں اور محتاج ہوں۔ یہ نہیں کہ میں ایک ہی بار کھانا کھا کر جو ہے زندہ رہوں گا ہمیشہ، نہیں، مجھے ہر وقت کھانے پینے کی ضرورت ہے، مالک سے مانگنے کی ضرورت ہے، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے۔ جب وہ زمین میں سے پیدا ہی نہ کرے گا تو ہم کہاں سے کھائیں گے بھائی؟ بازار میں بکنے کو کہاں سے آئے گا پھر؟ اب دیکھو نا، کام کرنے والا، بہت سے لوگ مزدوری کرتے ہیں، پھیری کا کام بھی کرتے ہیں، کپڑے بیچتے ہیں اور چیز بیچتے ہیں۔ اب ایک دن دکانداری ہوگی، ایک دن نہ ہوئی۔ تو ہم تو اللہ کے سامنے ہر وقت بے بس ہیں، ہر وقت محتاج ہیں، ہر وقت ہمیں ہر وقت اللہ کی ضرورت ہے اور اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ سے ہم ڈریں اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ کو اچھائی پسند ہے، میں برائی سے بچتا رہوں، اچھائی پہ چلتا رہوں، تاکہ پتہ نہ کب میرا بلاوا، اللہ کی طرف سے میرا بلاوا آ جائے اور مجھے دنیا سے جانا پڑ جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب اللہ کا بلاوا آئے تو میں گناہ کر رہا ہوں، برائی کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے تباہ کر دے موت کے بعد نرک کی آگ میں۔ اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرنے والے ہی دھرتی پر فساد پھیلاتے ہیں، ظلم جاستی کرتے ہیں اور مرنے کے بعد نرک کی آگ میں جاتے ہیں۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور سیدھی راہ پکڑیں۔ ڈریں گے اللہ تعالیٰ سے؟ ہاں، تو سیدھی راہ پکڑیں اور سیدھی راہ پہ چلیں، غلط راستہ چھوڑ دیں، اس کا گیان حاصل کریں، اور بھئی زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آنکھ کھولو، اٹھو، یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو، سنو ذکر حق کا سنو، آنکھ کھولو، چلو راہ حق میں چلو، عمر یوں ہی گنوانے